عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، وہ بت جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر نہیں بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گیا، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اسحاق و نائلہ ہے۔ اسحاق و نائلہ دراصل قبیلہ بنی تمیم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی، فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ ان لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام آصف تھا۔ آصفہ اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے۔ یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے اور موقع ملتا تو 2 دن میں مشہور ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبے میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور وہ دونوں کعبے میں داخل ہو گئے، اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ اور ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا کہ 2 زندہ انسان عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جراحیم کے لوگ کعبے کے قریب آئے اور بیت اللہ کا دروازہ کھلا دیکھا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں حرام کام کر رہے تھے۔ لوگوں نے ان دونوں کے مجسموں کو اٹھا کر باہر نکال کر زمین میں گاڑ دیا اور انہیں کھڑا کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرتے گئے کہ بعد میں مکہ کے لوگوں نے اسحاق کے بتوں کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا مروہ دراصل 2 پہاڑی ہیں جو خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہیں۔ ان پہاڑوں پر چڑھ کر چکر لگا کر بی بی حاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیخ خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانے قدیم سے دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور مذہبی عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اسحاق اور نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا مروہ پر جائے ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ 1-2 نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ لوگ انہیں صرف ہاتھ لگاتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم کر دی
اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جہالت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا، اور قبیلوں نے ان دونوں کے عشق کی داستان کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اصحاب اور نائلہ کی اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصحاب اور نائلہ کے بت کو چھوتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو لہٰذا جب میں نے ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ زیادہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس سے پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عربوں میں دین اسلام کو غالب کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو آپ فتح مکہ کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا، اور آپ بت توڑتے گئے اور باطل مٹتا گیا۔ بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا مروہ پر تشریف لے گئے اور اصحاب اور نائلہ کے بت کو بھی اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا اصحاب اور نائلہ کے بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسا بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اسے دنیا میں عشق داستان بنا دیا۔ اصحاب اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس پرفتنہ دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور عریانی کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطانوں کے وسوسے اور چالوں سے حفاظت فرمائے۔